اب میرا خیال ہے بہت ہو گیا، میرے موضوع ہی نہیں سی لیکن چلو ہو گیا تو بس کر دے بھی جی۔ اچھا چلو، تو میں وہ ٹائٹل جو لکھا ہوا تھا اس پہ کیا نام ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی خیال رکھیں، بڑی کوٹھیاں، بڑے بنگلے، مربع زمین، یہ وہ، یہ دیکھ کے رشتہ نہ کیا کریں۔ رشتہ جب بھی کرنا ہے پہلے دین دیکھیں، پھر خصلتیں دیکھیں، بات سمجھیں، پہلے دین دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا امارت اور غربت سے تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھیں امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کے پاس کیا تھا؟ اور آپ کے عقد میں کون آ رہا ہے؟ وہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک تو تفضیل شیخین پہ مطلع القمرین ہے نا، اور ایک افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ 182 صفحات میں مشتمل رسالہ ہے الظلال القام من بحر سبقت الاتقاء 28ویں جلد کے آخر میں۔ اس کے صفحہ 157 پہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، جن کو مصطفیٰ نے بیٹی دی، اور صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی۔ اب یہاں ایک جملہ جو میں سید زہرا پاک کے لیے بولنا چاہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، اور نعمت کبریٰ کی انتہا اس وقت ہو گئی جب مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا کا عقد مولا علی سے کر دیا۔ تو میرے سید اعلیٰ حضرت نے سیدہ زہرا کو نعمت کبریٰ کیا کہا؟ نعمت کبریٰ۔ سیدہ زہرا کی کیا شان ہے؟ نعمت کبریٰ۔ اب ادھر نعمت کبریٰ ہے تو ادھر بھی تو مولا علی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو مولا علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ یا نبی اللہ کچھ بھی نہیں۔ کہا مہر تو دینا ہے۔ تو یا نبی اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا کچھ۔ کہا یا نبی دو ہی چیزیں، ایک زر ہے اور تلوار ہے، غالباً اس میں گھوڑے کا بھی ذکر ہے یا نہیں ہے، میں غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، یہ جو تلوار ہے نا یا گھوڑا ہے یہ تو جہاد کے لیے کام، یہ جو زر ہے نا تمہاری، اس کو بیچ کے تو سیدہ زہرا کا حق مہر ادا کر، مہر دے دے۔ اب مولا علی زر بیچنے کے لیے نکلے بازار، مجلس میں بیٹھے تھے حضرت عثمان غنی، وہ بھی چل پڑے پیچھے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا توجہ کرنا، مولا علی زر بیچنے کے لیے آواز لگانے لگ گئے، حضرت عثمان سامنے آ گئے، کہا بیچنی ہے؟ کہا بیچنی۔ کتنے کی بیچنی ہے؟ غالباً 450 ریال، اتنی تھی، 400 درہم، 400 درہم تھے۔ ہم نے کہا 400 درہم، عثمان غنی پاک نے 400 درہم نکالے، زر لے لی تے نال ہی زر دے دیتی، فرمایا اے شادی دی طرف میرا گفٹ ہے۔ تو مولا علی نے جو سیدہ زہرا کا حق مار دیا وہ کس کی جیب سے آیا تھا؟ عثمان غنی کی جیب سے آیا تھا۔ اللہ پلے پڑی ہے۔ تو بھائی میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں دیکھا کہ علی کے پاس مال کتنا ہے، کوٹھی بنگلہ، نہ، مصطفیٰ کریم نے علی کا ایمان دیکھا، علی کی شرافت دیکھی، علی کی دینداری دیکھی، اور وہ علی جس کا ایمان اتنا تگڑا جو یوں کہیے تو بے جان ہوگا کہ ازلی عبدی مومن ہے مولا علی۔ ہاں میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس رسالے کے اندر اب دیکھیں اعلیٰ حضرت سے صرف ایک سوال ہوا کہ مولا علی نے بحیثیت دین اسلام کو قبول کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمان ہوئے،
بات پلے نہیں پڑی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا علی مسلمان ہوئے، نہ نہ نہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی نے اسلام کو بحیثیت دین قبول کیا. مختلف اقوال ہیں، 8 9 10 11 12 15 تک. تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سال سے پہلے، آخری قول 8 سال ہے نا، کہا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سال سے پہلے مولا علی مسلمان نہیں تھے؟ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. اب سوال اعلیٰ حضرت سے ہو تو جواب کیسا ہوگا؟ جواب بھی اتنا اعلیٰ ہوگا. اور کمال اعلیٰ حضرت کا کہ سوال ایک ہوتا ہے، جواب میں پوری کتاب آتی ہے. اگر میرے آفیشل پیج پہ آپ ذرا چیک کر لیں، ملتان جو ہے مرکزی شاہی مسجد میں میرا خطاب تھا پچھلے سال، پورے 4 گھنٹے وہ لائیو خطاب اعلیٰ حضرت پہ میں بولا ہوں، 4 گھنٹے لگاتار. اس میں 1 گھنٹہ تو صرف میں نے اس پہ ڈسکس کی ہے کہ ایک سوال جواب میں پوری کتاب. کچھ کتابوں کا وہاں تعارف بھی کروایا. تو یہ بھی ایک وہ کتاب ہے، ایک سوال پوری کتاب جواب میں. اب پورا اس کا جناب خلاصہ اگر میں پیش کروں نا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اسلام کی 2 شخصیات ایسی ہیں. کون کون سی؟ فرمایا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، اور دوسری امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ. فرمایا یہ 2 وہ ہیرو ہیں، 2 یہ وہ شخصیات ہیں اسلام کی جو عالم ذریت سے لے کے عالم ولادت تک، عالم ولادت سے لے کے سن تمیز تک، سن تمیز سے لے کے روز بعثت تک، روز بعثت سے لے کے وقت وفات تک، وقت وفات سے لے کے ابد الآباد تک، حقیقتاً قطعاً مطلقاً اصلاً اسماً وہماً حکماً مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے. تو مولا علی ازلی عبدی مومن ہے، صدیق اکبر ازلی عبدی مومن ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روز الست سے لے کے، یعنی عالم ذریت سے لے کے عالم ولادت تک ان کا اسلام میثاقی تھا، الست بربکم کے تحت. اور روز ولادت سے لے کے سن تمیز تک ان کا اسلام فطری تھا. کل مولود یولد علی الفطرہ. جو بچہ کافر کے گھر بھی پیدا ہو نا، یہودی عیسائی کے گھر بھی پیدا ہو، کافر کے گھر بھی، وہ سن تمیز سے پہلے پہلے اس کو مسلمان گردانا گیا ہے، وہ مومن ہے. بات سمجھ آئی؟ اور سن تمیز سے لے کے روز بعثت تک ان کا اسلام توحیدی ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. تو مولا علی کی شان میں کمال اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا ہے، اور اس میں پہلی کیا چیز ہے کہ مولا علی وہ ہیں جو ازلی عبدی مومن ہے. اتنا ایمان تگڑا، یہ شان ہے. اور پھر مزے کی بات آپ کو عرض کروں، مولا علی کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے تگڑی حدیث جو ہے نا، ساری تگڑی ہیں لیکن مجھے جو ساری پسندیدہ ہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ حدیث پسند آئی نا، وہ کون سی ہے؟ موجم الاوسط کے اندر امام طبرانی ام المومنین ام سلمہ سے لاتے ہیں. ام المومنین امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ ام المومنین ام سلمہ سے یہ روایت لاتے ہیں موجم الاوسط کے اندر، جس کو طبرانی شریف بھی کہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. میرے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے. اب ذرا توجہ کرنا، میں خاص اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن بھائی علی کی سپورٹ میں ایک آیت نہیں، پورا قرآن علی کے ساتھ. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یردا علی الحوض، یہ حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے.
اب ذرا گفتگو سننا دیانتداری کے ساتھ. اب علی اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. قرآن بولیے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور دونوں آپس سے جدا نہیں، اکٹھے ہیں. علی اور قرآن دونوں اکٹھے ہیں، دنیا میں بھی اکٹھے، آخرت میں بھی. یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے. اب قرآن اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گا، علی اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور یہ اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے، جدا نہیں. تو یہ یقینی بات ہے کہ قرآن اسی کی شفاعت کرے گا جس کے دل میں مولا علی کا پیار اور محبت ہوگی. ایسا ہی ہے. اور علی اس کی شفاعت کریں گے ہائے 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 جو قرآن کے ایک ایک فرمان کو دل و جان سے تسلیم کرے. یہ پکی بات ہے. کوئی ساری رات جناب والا کھڑا رہے، شب بیداریاں، جس کی زندگی میں شب بیداریاں ہوں، تلاوت قرآن ہو، روزمرہ کا تلاوت قرآن کا معمول ہو، عالم قرآن ہو، عامل قرآن ہو، قرآن دیکھے گا کہ میں شفاعت تب کروں گا کہ اس کے دل میں میرے علی کی محبت ہوگی. چاہے تم فیضان قرآن کانفرنس کر لو، عظمت قرآن کانفرنس کر لو، علوم قرآن کانفرنس کر لو، تم جتنے مرضی مدرسے بنا لو، جتنے بڑے مواحد بن جاؤ، قاری قرآن بن جاؤ، عالم قرآن بن جاؤ، عامل قرآن بن جاؤ، یاد رکھو قرآن تمہیں کبھی بھی سینے نہیں لگائے گا، تمہاری شفاعت نہیں کرے گا اگر دل میں علی کا پیار نہیں. قرآن دیکھے گا اس کے دل میں علی کا پیار ہے کہ نہیں، کیونکہ قرآن کو پتا ہے میرے ساتھ وہی رہ گیا جس کے دل میں علی ہے، اور علی اور میں اکٹھے ہیں، جدا نہیں. تو قرآن اسی کی شفاعت کرے گا جس کے دل میں علی کا پیار. اب علی دیکھیں گے آئے آئے کہ بھائی میں نے حیدر حیدر کرنے والوں کی شفاعت نہیں کرنی. نہ حیدر حیدر اسی کا قبول ہے مولا علی کو، مولائی وہی علی کو قبول ہے، موالی وہی علی کو قبول ہے کہ جس کے دل میں قرآن کے ایک ایک فرمان کی چوکیداری اور پہرےداری ہوگی. جب مولا علی نے دیکھنا ہے کہ میرے نبی کی ہر صحابی کو قرآن تو رضی اللہ کہتا ہے، جب علی نے دیکھنا ہے کہ قرآن میں تو رضی اللہ کا ٹائٹل ہے کہ اللہ ہر صحابی سے راضی، تو میرا مولائی بھی ہر صحابی سے راضی ہے کہ نہیں؟ جب مولا علی نے دیکھنا ہے کہ قرآن تو صحابہ کو جنتی کہتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورۃ الانفال آیت نمبر 74، سورۃ الحدید آیت نمبر 10، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101، سورہ آل عمران آیت نمبر 179. بھئی 5 آیتیں مولا علی کے سامنے، حدیثیں بے حساب ہیں. جب مولا علی کو پتہ ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، جن کو رضی اللہ اللہ کہتا ہے، اور ہر صحابی کو جنتی اللہ کہتا ہے، تو کیا یہ میرا جو مولائی ہے یہ ہر صحابی کو جنتی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بھئی علی نے دیکھنا ہے کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کی بیٹی نہیں بیٹیاں ذکر کرتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بیٹیاں، بیٹی نہیں. تو علی یہ دیکھیں گے نا کہ یہ بیٹی مانتا ہے یا بیٹیاں مانتا ہے. علی یہ دیکھیں گے کہ جب قرآن جو ہے اکیلے عائشہ صدیقہ کی طہارت کے لیے 12 سے زائد آیتیں قرآن میں آ گئیں، اور جن ازواج مطہرات کو اللہ نے آیہ تطہیر میں خود بیان کیا، مولا علی کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی کو نہیں پتا کہ یہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، کہا یہ روحانی ماں کا دل سے ادب کرتا ہے کہ نہیں؟ مولا علی دیکھیں گے نا، تو مولا علی تو اسی کی شفاعت کریں گے جو ہر صحابی کی دل میں محبت رکھے. مولا علی اسی کی، دیکھو نا مولا علی کو کیا نہیں پتا کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، جامع ترمذی کی حدیث، میرے نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوا غرضا بعدی، ان کو اپنے تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا.
فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے نبی نے فرمایا جو میرے کسی صحابی سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہے، اور جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہے، تبھی صحابی سے بغض رکھتا ہے۔ تو کیا مولا علی کو اس حدیث کا نہیں پتا؟ اچھی بولو، کیا مولا علی اس حدیث کو نہیں جانتے کہ میرے نبی نے فرمایا، جو صحیح ابن حبان اور شعب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ وسہارہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے لیے، اللہ نے مجھے اپنے لیے پسند کیا، اور میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا۔ اور مولا علی نہیں جانتے کہ میرے نبی نے فرمایا سیاتی قوم، انہیں قوم آئے گی یسبونہم وینتقصونہم، جو صحابہ پہ تانہ زنی کرے گی اور ان کی شان گھٹائے گی، اور میرے نبی نے فرمایا ولا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، حضور فرمایا انہوں نال کھانا نہیں، انہوں نال پینا نہیں، انہوں نال اٹھنا باونا نہیں، انہوں نال تعلق نہیں رکھنا۔ تو مولا علی نے نہیں پتا؟ گل پلے پئی ہے کوئی نہیں۔ تو مولا علی اسی کی شفاعت کریں گے جس کے دل میں قرآن مجید کی ایک ایک حکم کا پیرا، اور قرآن اسی کی شفاعت کرے گا کہ جس کے دل میں مولا علی کی محبت اور پیار ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی اکٹھے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اچھا اس حدیث پہ میں آپ کے ذوق کے لیے دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک آیت تو ایسی ہے جس کے واحد عاملی مولا علی ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب مصطفیٰ سے کوئی راز و نیاز کی بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے 1 درہم صدقہ کیا اور 10 سوال حضور سے پوچھے، جب میں پوچھ کے ہٹا تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ اس آیت کے واحد عاملی مولا علی ہیں۔ تفسیر مدارک، تفسیر خازن اور تفسیر مظہری کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت پڑھ دوں، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سامع نزید شاہ میرے کریم رب نے فرمایا لوگوں میں، اللہ والوں میں ایک وہ بھی ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، باللیل رات کے وقت، والنہار دن کے وقت، سرن چھپ چھپا کی، وعلانیتن اعلانیہ۔ اب مولا علی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مولا علی نے 1 درہم جناب والا ظاہراً دیا، 1 درہم چھپ چھپا کے راستے میں صدقہ کیا۔ مولا علی نے 1 درہم رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دن کے اجالے میں خرچ کیا۔ اللہ نے مولا علی کی 4 اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اس اینگل سے مولا علی کو سمجھو، اس اینگل سے مولا علی کا تعارف پیش کرو۔ ہماری سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی ہے، کیا؟ مولود کعبہ۔ بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ میں نے کہا مولود کعبہ کے اینگل سے مولا علی کو نہ پہچانو، مولا علی کو پہچانا اس اینگل سے پہچانو، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ قرآن۔ ارے مولا علی کے ٹائٹل سے مولا علی کا تعارف پیش نہ کرو، تعارف پیش کرنا ہے تو اس اینگل سے پیش کرو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تیری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے سامنے ہارون کی تھی۔ مولا علی کا تعارف کروانا اس اینگل سے کرواؤ۔ میرے نبی نے فرمایا الناس من شجر شتى وانا علی من شجرۃ واحدہ۔ میرے نبی نے فرمایا ہر انسان کا شجرہ اور بیس اور بنیاد جدا جدا ہے، میری اور علی کی بیس اور بنیاد ایک ہے۔
اس اینگل سے مولا علی کا میرے اعلی حضرت نے مطر القمرین میں اس حدیث پہ بڑا سونا کلام کیتا الناس من شجر شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ. اس اینگل سے مولا علی کو بیان کرو. مولا علی کا تعارف کروانا ہے اس اینگل سے کراؤ. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. مولا علی کا تعارف کروانا ہے اس اینگل سے کرواؤ جو میرے کریم نبی نے غدیر خم کے مقام پہ کرا، جس کے کئی روات ہیں حدیث کے. عمران بن حسین بھی ہیں، بریدہ بھی ہیں، حضرت زید بن ارقم بھی ہیں. اس کے علاوہ جناب والا کثیر تعداد ہے صحابہ کی جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور کثیر کتب حدیث میں یہ حدیث میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف سندوں کے ساتھ، مختلف طرق کے ساتھ. کیا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی غدیر خم کے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکن فیکم ثقلین. انی ترکت فیکم ثقلین کے الفاظ بھی مشکات شریف. انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ان تمسکتم بہما، جب تک ان سے تمسک کرتے رہو گے، جڑے رہو گے، کبھی گمراہ. کون سی؟ کتاب اللہ و اہل بیتی. ایک میری کتاب، دوسری میری اہل بیت. اور فرمایا حل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں؟ حل تشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے یہ گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، یعنی محبوب ہوں؟ نعم یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ. ثم قام، حضور کھڑے ہو، فاخذ بید علی، میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پڑا، فضا میں بلند کیا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب ذرا توجہ کرنا، اس مولا کا معنی کیا ہے؟ وہ میں ایک سن رہا تھا جو کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں کہا اچھا تو بابی نہیں ہے؟ اگر نہیں، میں کہتا پھر تو حرامی ہویا. کہ جی اوکے میں کہ بغیر بابے تو دنیا تو آیا ہی کوئی نہیں. کوئی گل پلے پئی ہے کوئی نہیں. وہ اساں سارے دے بابے ہے نا، جڑا آدھا میں بابی نہیں تو میں کہ پھر تو ہوا چوڑ دا ہے، یہ زمین چو گیا. اگر نہیں تو مطلب ہو رہا، میں کہ میں نے بھی پتا تین سٹ مارنا مقصد ہے. توجہ کوئی نہیں ہے، توجہ کوئی نہیں. میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس علمی کتابی کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں ان سے پوچھنا مولا کا معنی کیا ہے، تو کہتے ہیں جی آگے پڑھو. میرے نبی نے وضاحت کر دی، اللہم والی من والاہو، اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے. اللہم اخذل من خذل ہو، اے اللہ اس کو ذلیل کر جو علی کے متعلق دل میں بغض رکھے. اللہم ابغض من ابغض، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اللہم احب من احب، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی اس کا مطلب محبوب ہے. کہتا ہے نہیں، اس کا مطلب آقا اور سردار ہے. کہتا ہے پیچھے آؤ پیچھے. میرے نبی نے فرمایا حل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم حل تشہدون انی اولا. تو میں کیا اتھا اولا دا مانا کیا کہ سردار آقا. میں کہ دے نال جاتے ہویا کہ مولا علی دا بھی حضور ذکر فرما دے ان الفاظ نال علی اولا بالمؤمنین من انفسہم کیتا نہیں کیتا. تو میں کیا ایک گل اور دس، میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا. اپنے ایمان سے ایک بات بتانا، جس کا میں مولا اس کا. کیا میرے نبی صرف اس امت کے مولا ہیں یا سارے نبیوں کی بھی مولا ہیں؟ سارے نبیوں کی مولا ہیں نا. تو جب مصطفیٰ سارے نبیوں کے مولا ہیں تو جس کے مولا مصطفیٰ ہیں اس کے مولا علی ہیں. اور مولا کا معنی آقا اور سردار ہو، تو کیا علی سارے نبیوں کے آقا ہیں، سردار ہیں؟ بات پلے نہیں پئی. یہ تو کفر ہے. اس کا مطلب ہے محبوب. مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب. مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب. بات پلے پڑی ہے. اگر آقا اور سردار کرو گے تو پتہ ہے یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ بات کہاں تک پہنچے گی؟
مصطفیٰ کریم تو سارے نبیوں کے سردار اور آقا ہیں، تو کیا مولا علی کو آپ منصب نبوت سے بھی بڑھا رہے ہیں؟ ان کا تو خیر عقیدہ ہے نا کہ وہ ہم سارے نبیوں سے مولا علی کو افضل سمجھتے ہیں سوائے نبی پاک کے۔ بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ اور ان کی کتابیں پڑھیں تو اور بھی معاملہ خطرناک ہے کہ جبرائیل وہی آنے انہوں نے بھول پہ آ گئی ہے، انہوں نے ادھر آئی تھا ادھر گیا۔ ہاں ہیں کتابیں ہیں، بڑی خونخوار حقیقتیں ہیں۔ اصل تو حالات ایسے ہو گئے ان کے لوگوں نے لحاظ میں برداشت نہیں کر دے، سیدھی سیدھی گل کرو جی، حقیقت کتابوں میں موجود ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو سامع نزید شم۔ اچھا دوسرا ایک اور اعتراض ہوتا ہے، کہا جی دیکھو میرے نبی نے فرمایا اللہم ابغض من ابغض اللہم اخذل من خذلہ، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا تو پھر جو علی سے لڑا ہے تو گویا وہ رسول اللہ سے اس نے لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، تو پھر حضرت امیر معاویہ تو گئے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ یہی باریک چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے۔ جس نے مولا علی سے جنگ کی عناد کی بنیاد پہ، وہ بلا شبہ دار اسلام سے خارج ہے، اس پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، یہ جو جنگیں ہیں یہ عناد کی بنیاد پہ نہیں، اجتہاد کی بنیاد پہ ہیں۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ یہ اجتہادی جنگیں ہیں، عنادی جنگیں نہیں ہیں۔ بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت امیر، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ بھی ٹائٹل ہے میں تھوڑا اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی کیا چیز ہے، میں اس کو ذرا دھیمے انداز میں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ صحابی ہیں یا نہیں؟ صحابی، میرے کہنے سے نہیں، بخاری شریف پڑھو، پہلی جلد سے پڑھو، صفحہ 531 پہ حدیث موجود ہے۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ کا ٹائٹل کس نے دیا؟ یعنی صحابہ میں سب سے بڑا مفسر قرآن میرے نبی نے فرمایا ابن عباس، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے۔ یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 531 ہے۔ آپ سے ان کے خادم نے پوچھا کہ امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جواب کیا؟ انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ یہ جواب ابن عباس نے بعد میں دیا، پہلے کیا کہا؟ دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، فرمایا خاموش، امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ 3 ٹائٹل تو اس کے اندر آ گئے، ایک تو حضرت امیر معاویہ کا دفاع بھی آ گیا، دوسرا ان کو خود حضرت ابن عباس نے فقیہ قرار دیا، تیسرا ان کو رسول اللہ کا صحابی قرار دیا۔ صحابی ثابت ہو گئے کہ نہیں؟ اب صحابی کے متعلق حکم کیا ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ صحابی کا حکم ہے۔ میرے نبی نے منع فرمایا کہ میرے غلاموں، اللہ 2 دفعہ اللہ اللہ فی اصحابی، اے میرے غلاموں اللہ سے ڈرنا، اے میرے غلاموں اللہ سے ڈرنا صحابہ کے معاملے میں۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، ان پہ زبان تان دراز نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، یہ حکم ہے صحابی کا۔ میرے نبی فرمایا ہر صحابی سے محبت کرنا تم پر لازم ہے۔ تو بھائی حضرت امیر معاویہ صحابی ثابت ہو گئے۔ صحابی کا حکم کیا ہے؟ فقط محبت۔ بات پلے پڑ رہی ہے؟ اگلی بات، کیا آپ جنتی بھی ہیں؟ یقیناً اس پہ قرآن مجید کی میں نے 5 آیات کا حوالہ بھی دیا ہے، وہ بھی پیش کی جا سکتی ہیں، مگر وہ مخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہی بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 410 پہ حدیث موجود ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبو، میرے نے فرمایا جو سمندر پار سب سے پہلے لشکر جہاد کرے گا نا، اس پر جنت واجب ہے۔ میں کہتا ہوں رکھو جتنے یہ موالی ہیں ان کے سر پہ قرآن، کہ سب سے پہلے سمندر پار جہاد کرنے والا کون ہے، سب سے پہلے اسلامی بیڑا کس نے تیار کیا، اور سب سے پہلے سمندر پار اسلامی بیڑا تیار کرنے والی شخصیت جس نے کمانڈ کی وہ کون ہے؟
حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ سمندر پار جہاد سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا تیار کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اسی بخاری شریف کے صفحہ 410 کے حاشیے پہ شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی ان کے یہ لفظ موجود ہیں کہ بہت زبردست منقبت حضرت امیر معاویہ کی کہ ان کو زبان رسالت سے ان پر جنت واجب ہے، جنتی بھی ہیں۔ مزید میں جامع الترمذی کی حدیث پڑھ دوں، میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بلکہ نہیں، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے نبی نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو تو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما، اور ان کو دوزخ سے دور رکھ۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ جنتی ہیں، بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ تیسرا حوالہ جو کہ جناب والا حضرت عمر بن شرحبیل تابعی رسول جو کہ تابعی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ ریفرنس سنن سعید بن منصور کا ہے، اور امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ ان کی کتاب المصنف اس کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث۔ حضرت عمر بن شرحبیل تابعی رسول کہتے ہیں کہ میں ہر وقت تردد اور تجسس میں رہتا تھا کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں، ادھر مولا علی ہیں، ادھر امیر معاویہ ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، مشاجرات ہیں، نزاعات و اختلافات و محاربات ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا؟ تو کہا میں نے رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک مجھ پر ذرا کھول دے، منکشف کر دے کہ تو نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، کیا کیا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا جنت کے اندر ایک باغ ہے، عظیم الشان تخت لگا ہوا ہے، مولا علی تشریف فرما ہے، ساتھ محبین بھی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا دیکھو اللہ نے ہم پر فضل کمایا۔ تو کہا جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی وہ کدھر ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا ذرا مڑ کے دیکھ، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اسی جنت کے اندر اسی قدر ایک اور تخت لگا ہوا ہے جس پہ حضرت امیر معاویہ اور ساتھ محبین تشریف فرمائے۔ کہا تم نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے ہم پر فضل کمایا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی بولے باقی چپ رہے ہیں، آپ جنتی۔ اب ذرا توجہ کر، اگلا حوالہ البدایہ والنہایہ 8ویں جلد، حضرت محمد بن سیرین وہ بھی تابعی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو آپ اپنے رخسار زمین پہ رگڑتے تھے اور اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ کی صدائیں دیتے تھے۔ فرمایا یہ آثار بتاتے ہیں کہ ان کا خاتمہ بالخیر بالایمان بالعافیت ہوا ہے۔ یہی جناب والا البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد، عمر بن عبدالعزیز جو اس امت کے پہلے مجدد ہیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک نے مولا علی کو بلوایا، مولا علی تشریف لائے، پھر امیر معاویہ کو بلوایا، وہ تشریف لائے، پھر دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ نکلے، فرمایا اللہ کی قسم میری بخشش ہو گئی۔ میں کہ تُس ہمیں چکے کٹ دے ہو، گل پلے پئی ہے کوئی نہیں پئی۔ تو اتنے حوالے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ وہ جنتی۔ اچھا اگلی بات یہ ضروری ہے کہ مولا علی خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد، تو بھئی مولا علی کے خلاف ٹکرائے کون؟ حضرت امیر معاویہ۔ تو کیا خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرانے کی وجہ سے آپ مسلمان رہے یا نہیں؟ آئیے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے اور مستدرک الصحیحین کے اندر موجود، میں ذمہ دار ہوں ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ مستدرک الصحیحین اور مسند احمد کی حدیث، کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا صحابہ تم میں ایک وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یار میں، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یار میں، فرمایا نہیں۔ یار میرے کون؟ فرمایا جو جوتے گانٹ رہا ہے۔ دیکھا تو مولا علی جوتے گانٹ رہے تھے۔ گویا مولا علی نے جن کے ساتھ جنگ کرنی تھی ان کو جنگ سے پہلے مصطفیٰ نے مسلمان کہا، ان کو کیا کہا؟ مسلمان کہا۔ اگلی حدیث، مولا علی سے پوچھئے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، یہ جناب مجموع الزوائد کے اندر امام نور الدین حسمی بھی اس حدیث کو لاتے ہیں اور معجم الاوسط کے اندر امام طبرانی بھی اس حدیث کو لاتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا قتلایا وقتلا معاویہ فی الجنہ،
فرمایا جو میری طرف سے قتل ہوا وہ بھی جنتی، جو امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہوا وہ بھی جنتی۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ مولا علی سے جنگ کرتے کرتے جو شہید ہو گیا وہ جنتی کیسے ہے؟ اس لیے کہ مولا علی اس کو جنتی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی بھی جانتے ہیں کہ یہ جنگ عنادی نہیں ہے، اجتہادی ہے۔ بات پلے پڑ رہی ہے نا؟ اچھا اگلی بات، تیسری حدیث جو کہ مسلم شریف اور بخاری شریف میں کہ شاہ صاحب نے بیان کی ہے، لیکن میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا یہ میرا سردار پتر، آج کے سیدوں کو میں اور آپ سید کہتے ہیں نا، مولا حسن وہ سید ہیں جن کو خود مصطفیٰ نے سید کہا۔ میرے نے فرمایا یہ میرا سردار بیٹا حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب جنگ پہلے ہو چکی، صلح بعد میں امیر معاویہ کر رہے ہیں۔ مولا حسن پاک اور امیر معاویہ بعد میں صلح، جنگ پہلے مولا علی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جن سے مولا حسن صلح کر رہے ہیں ان کو مصطفیٰ نے پہلے سے کیا فرما دیا تھا؟ بولیے، کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ خلیفہ راشد کے خلاف لڑے ہیں؟ یہ باغی عمار والی حدیث، حضرت عمار والی حدیث پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا میں عرض کرتا ہوں، وہاں اصطلاحی معنوں میں باغی نہیں ہے، لغتاً باغی کہا گیا۔ تو خیر میں عرض کرتا ہوں کہ کیا مصطفیٰ کریم کو نہیں پتا تھا کہ مولا علی حق کا امام ہے، خلیفہ راشد ہے، تو اس کے خلاف جس نے تلوار اٹھائی اس کو مصطفیٰ مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا بھائی یہ بتاؤ کہ سارا معاملہ مولا حسن کے سامنے تھا کہ نہیں؟ اگر اصطلاحی معنوں میں یہ باغی ہوتے، اصطلاحی معنوں میں جو باغی ہو تو اللہ رسول کا باغی ہوتا ہے، تو بھائی اگر اصطلاحی معنوں میں یہ باغی ہیں تو مولا حسن پر لازم تھا کہ ان سے توبہ کرواتے۔ کوئی ایک حوالہ دکھاؤ کہ مولا حسن نے صلح کے وقت کہا ہو تم خلیفہ راشد کے خلاف لڑے ہو، پہلے توبہ کرو، رجوع کرو، پھر میں تم سے صلح کرتا ہوں۔ ایک حوالہ دکھا دو، اگر نہیں تو پھر شرم حیا کر لو، ٹھیک ہے نہیں؟ میں اس لیے دھیمے انداز میں، وگرنہ اس پہ بندہ خطیب جو ہوتا ہے نا دوسروں کو ایموشنل بھی کر لیتا ہے، جذباتی کر لیتا ہے، لیکن جذباتی کرنا مقصد نہیں، بات آپ کے دماغ شریف میں بیٹھے۔ اب مولا حسن نے صلح کی اور صلح نہیں کی، تین چیزیں، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، 29ویں جلد فتاوی رضویہ شریف، اس کا عقیدہ سادسہ کا آخری پیراگراف پڑھ لیں، اور اعتقاد الاحباب سے پہلے جو رسالہ ہے تحبیر بباب التدبیر اس کا آخری پیراگراف پڑھ لیں۔ تین چیزیں، مولا حسن نے صلح بھی کی، خلافت بھی تفویض کی، اور بیعت اطاعت بھی کی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اب اگلی بات، مولا حسن کی سیادت میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہے نا، اس سے سچا سید کون ہوتا ہے؟ تو میرا ایک آپ سے خدمت میں گزارش ہے کہ مولا حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی، تو جو آج لڑائی ڈال رہے ہیں وہ، بھئی دیکھو نا، آپ کے شہر میں خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جائے، ادھر سے بھی قتل ہو جائے، ادھر سے بھی قتل ہو جائے، دونوں خاندان بیٹھ کے صلح کر لیں، تو کوئی تریجا مولوی سپیکر کھول دے، چونکہ چنانچہ ایسا نہیں تو ویسا نہیں، تو سب پالانا لمہ تو تشریف کٹنی کر دینی شروع، تو سا اکسو تینا غیرت نہیں آندی، جنہ دا جھگڑائی انہا کر لئی صلح، تینی کیوں آج خارج ہو رہی ہے؟ بھائی جن کا جھگڑا تھا انہوں نے کر لی صلح، 1400 سال کے بعد چوں 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 ہو رہی ہے۔ کیا مولا حسن پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سننا ذرا، توجہ کرنا، مولا حسن نے صلح کی امیر معاویہ سے، خلافت بھی تفویض کی، بیعت اطاعت بھی کی، تو سچا سید وہ ہوتا ہے جو امت کو امیر معاویہ سے جوڑے۔ پتہ نہیں تو آڑے پلے پہیے کہ نہیں بھئی، امیر معاویہ سے توڑا نہیں امام حسن نے، جوڑا ہے۔ تو سچا سید وہ ہے جو امت کو امیر معاویہ سے جوڑے۔ بات پلے پڑ گئی کہ نہیں؟ اور پھر اگلی بات میں بطور چیلنج کرتا ہوں، امیر معاویہ کے دور میں 12 سال حضرت مولا حسن زندہ رہے، 20 سال مولا حسین امیر معاویہ کے دور میں رہے۔ کتنے؟ مولا حسن کتنے سال؟ میں بطور چیلنج کرتا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف مولا حسن کا دکھا دیں،
ایک لفظ مولا حسین کا دکھا دیں، ایک لفظ امام زین العابدین کا دکھا دیں، ایک لفظ جناب والا حضرت علی رضا کا دکھا دیں، امام موسیٰ کاظم کا دکھا دیں، امام تقی کا دکھا دیں، امام نقی کا دکھا دیں، امام حسن عسکری کا دکھا دیں، 12 امام چپ ہیں تو انہوں کیوں خارج پئی ہے؟ بات بھلے نہیں پڑی ہے نا؟ اللہ اکبر. وہ تو خیر شاہ صاحب نے ذکر کیا جس کا سیدی داتا علی اجویری پاک نے کشف المحجوب میں بھی ذکر کیا کہ 10 لاکھ درہم و دینار نذرانہ پیش کیا جاتا تھا. میں گل میں دسو حضرت آپ کے اسم گرامی کیا ہے؟ بہت سخت نیندر آئی ہے. توجہ کرنا تو سامنے توجہ فرماؤ. اور بھائی سخاوت صاحب میرے ابے نو کڈن گالی توجہ کرو. ہفتے بعد جناب لفافے 10,000 روپے بھیج دیں نظرانہ. میں نو پتہ بھی سخاوت صاحب تے میرے ابے نو گالی کٹ دیں تے ممبر دے اتے کٹ دیں. اپنے ایمان نال دسو میں اج دے اس دور میں بھی امان ہاں، امان مولا علی دی اولاد ہے. اس دور اج بھی غیرت مند بیٹا وہ نذرانہ قبول نہیں کرن لگا. میں اکسم بھائی میں منہ تے ماردہ میرے ابے نو گالی کٹ کے تے میں نذرانے پیش کردہ تے کہ خیال ہے تو اڈے نال تو بہت ود غیرت تے مولا حسن تے مولا حسین تے مولا حسن تے مولا حسین کیڑے منہ نال نذرانے لین. اے مننا پوسی کے روایتاں جھوٹیاں گھڑیاں ہوئیاں وگرنہ مولا حسن جیسا غیرت مند شہزادہ، مولا حسین جیسا سید بادشاہ. داتا علی اجویری کشف المحجوب وچ فرماندے نے گل بڑی عجیب ہے. 20 سال مولا حسین امیر معاویہ کے خلاف تلوار نہیں چکی تو یزید کے خلاف جھٹ نہیں لایا. اور میں کیوں؟ امیر معاویہ کی خلافت کو وہ حق سمجھتے تھے کیونکہ خود دی تھی. ادھر نہ حق سمجھتے تھے یزید کو تبھی تلوار اٹھا لی. اے تے گل اس قوم نو سمجھ نہیں آندی. مولا حسن 20 سال چپ کر کے بیٹھے رہے امیر معاویہ دے دورے تو یزید تے جھٹ نہیں لایا تو آڑے کو گل پلے پئی ہے. اور مولا حسن اور مولا حسین خود باقاعدہ ان لشکروں میں شامل ہوتے تھے، بطور سپاہی شامل ہوتے تھے جو لشکر اسلام ترتیب دیے جاتے تھے جہاد کے لیے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو جہاد کے لیے لشکر جناب والا ان کا تعین کرتے تھے ان کے اندر خود شامل ہوتے تھے جہاد کے لیے. نذرانے بھی آپ لیتے تھے. آخر جی ساری زندگی میں مرت گالی کٹتے رہے. سنیوں کی میرا کبھی نیفا کبھی ٹیرا. ہائے ہائے ہے جی ہوں آن کے لتر پینا کہ نہیں امیر معاویہ تو مراد نہیں مروان. تو میں کہ پہلے کیوں بھوک دے رہے ہو؟ پہلے وضاحت دینی ہے. قوم دے دماغ خراب کر بیٹھے تو وضاحت دے رہے ہو خنزیرو. بےمانو صحابہ دے متعلق بےمانیاں کر دے ہو. بات پلے پئی ہے کہ نہیں؟ پہلا وضاحت دے ہو نا جس ویلے سارے قوم دا دماغ خراب کر بیٹھے ہو. آج جاتے ہو نہیں امیر معاویہ نے تو نہیں گالی دی ہیں، مروان نے دی ہیں. کتنا ظلم عظیم ہے. تم نے جناب 20 سال سے یہ رٹا لگا لگا کے آج تم وضاحتیں کر رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ساری قوم کے دماغ میں بٹھا دیا کہ گالیاں دینے والا کون تھا. وہ ایک گجرالے دا بھی خطیب ہے مبلغ اسم طارق جمیل بنندہ چوک ہے. وہ بھی آدھا 100 سال تک حکومت کے آرڈر سے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی جاتی رہی. بات سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ شرم حیا نہیں آتی. وضاحت بھی کرو نا کون دیتا تھا گالی. میں ایک کا گل کردہ مولا حسن وظائف لیندے سن، نذرانے قبول کردے سن، مولا حسین قبول کردے سن یا نہیں؟ تو اس گل تو انکار نہ کر سکتے. جے کردے سن تو بھائی میں تے جناب والا سخاوت صاحب دا نذرانہ قبول نہ کردہ اگر میرے ابے نے ایک گال کر لیں تو مولا علی نے کوئی گالی کر دے. تم کیا بات کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچے کبھی تم نے؟ اور مولا علی کو گالی دینا مصطفیٰ کریم کو گالی دینے کا مترادف ہے. تو مولا حسن کیوں نہیں بولے؟ مولا حسین کیوں نہیں بولے؟ گل پلے پئی ہے کوئی نہیں پئی؟ یا دکھاؤ مولا حسن نے کہیں بولا ہو کہ میرے باپ مولا علی کو میرے بابا کو گالیاں نکلتی ہیں. 20 سال مولا حسین رہے امیر معاویہ کے دور میں. تو ایک لفظ دکھاؤ مجھے. بات پلے پڑی ہے؟ اللہ توجہ کرنا. تو جنہوں نے جنگ کی تھی مولا علی کے ساتھ
ان کو مولا علی نے بھی جنتی کہا، مصطفیٰ نے بھی ان کو مومن مسلمان کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے. وہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے میرے قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کا نام کسی کو پتہ ہے؟ حضور خواجہ ہون تھوڑی تساں اگڑی ہے تاڑی نہیں. حضور شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرشد ہیں کن کے؟ حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ سید بادشاہ کے مرشد، میرا پیر خانہ. تو حضور شمس العارفین سیالوی پاک رحمۃ اللہ علیہ کی میرات العاشقین اٹھاؤ، اس کا 28ویں مجلس روافظ کے بیان میں 182 صفحہ. حضور شمس العارفین پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد سے پوچھا گیا کہ ایک سید صاحب ہیں، سارے صحابہ کی محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، کبھی ان کی زبان سے ایسے امیر معاویہ کی بات آتی ہے بگڑ جاتے ہیں. تو شمس العارفین سیالوی پاک نے فرمایا ان سید صاحب کا ایمان ناقص ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی گولڑوی بیٹھا ہے تو وہ کان کھول کے سنے. جی ہاں جی ہاں، یہ گولڑویوں کے مرشد بول رہے ہیں. توجہ ہے کوئی نہیں؟ وہ ٹیرا صاحب بولے نا کراچی کہ جی اعلیٰ حضرت کے خطبے سے دعوت اسلامی والوں نے فلاں نکال دی تو فلاں نکال دی ہے. تو میں کہ قبلہ عالم گلستان مہر علی پیر مہر علی شاہ دی کتاباں چکے کہ کچھ کڈا گیا، ادھر کیوں نہیں بول دے؟ اس تو میں انشاءاللہ بڑا تگڑا کلپ پانا لا میرا. توجہ کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے خیر، یہ کلک موضوع اس پہ میں پورا انشاءاللہ کلپ آئے گا، توجہ کرنا. تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو کہ بھائی ان کو حضور شیخ الاسلام کہ شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن الرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شمس العارفین سیالوی، وہ فرما رہے ہیں سید صاحب کا ایمان ناقص ہے. کیوں؟ فرمایا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ شاید جنگ انادی ہے. فرمایا یہ جنگ اجتہادی ہے. بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو ذرا توجہ کرنا دوستو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مولا علی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ لڑنے والوں کو مولا علی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا حسن صلح کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ بات پلے پڑی ہے کہ اس بات کو سمجھیے. دوسری بات یہ ہے، ہاں ایک بات میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، ٹھوک بجا کے کہتا ہوں کہ دو چیزوں کے معاملے میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہمارا صاف انکار ہے اور دو چیزوں پر ہمارا اصرار ہے، اور دور حاضر میں یہی ہمارا شعار ہے، امت کا ہمیشہ شعار رہا ہے. آج کل ہمارا اصرار ہے، اس پہ ضرورت ہے. دو چیزیں جس سے صاف انکار ہے وہ کیا ہیں؟ نہ مولا علی کی برابری ہے، نہ مولا علی سے تفضیل ہے، نہ تقابل نہ تفضیل، نہ مولا علی برابر نہ فضیلت. اس سے صاف انکار ہے کیونکہ مولا علی سابقون الاولون میں ہے اور حضرت امیر معاویہ با اختلاف روایت 11ویں، با اتفاق روایت 12ویں درجے میں ہے. اور مولا علی سبحان اللہ صحابہ میں دیکھے تو خلفائے راشدین میں بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، سابقون الاولون میں بھی ہیں. آل بیت میں دیکھے تو آیت تطہیر میں بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو دونوں طرف نمایاں ہیں. اور پھر سابقون الاولون میں، خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں اتنے نمایاں. امیر معاویہ تو 12ویں درجے میں، بہت بڑا فرق ہے. تو نہ برابری، بلکہ میں اس پہ انائی عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ دوں. حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا جی آپ افضل کے مولا علی افضل؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں افضل کے مولا علی افضل، آپ فرما سکتے تھے علی افضل؟ یہ فرمایا نہیں. یہ بھی فرما سکتے تھے میرے باپ ابو سفیان سے بھی وہ افضل ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ امیر معاویہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط صرف مجھ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں. اور مولا علی کے خط کوئی ایسے خط نہیں ہے. ہاں صفت الصفوہ محدث ابن جوزی کی پڑھے نا، حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ نبی پاک کے فرامین احادیثوں کے بعد مجھے کسی چیز نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا اس خط نے دیا جو خط مولا علی نے مجھے لکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، حبر الامہ، جن کو ٹائٹل مصطفیٰ نے دیا، جو میرے نبی کے پاس خود پڑھتے رہے، اہل بیت میں سے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کے حدیثوں کے بعد اتنا مجھے کسی چیز نے نفع نہیں دیا جتنا اس خط نے دیا جو خط مولا علی نے مجھے لکھا۔ اور اسی صفت الصفوہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اس خط میں تھا کیا، بس ایک دو اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا عموماً بندے کو وہ کام اچھا نہیں لگتا جس کی اس کو سمجھ نہ ہو، اور وہ کام اس کو اچھا لگتا ہے جس کی اس کو سمجھ ہو۔ اور مولا علی نے کیا فکر آخرت بیدار کی۔ مولا علی نے فرمایا ابن عباس، جو تو نے آخرت کا کام کر لیا ہے اس پہ خوش ہو جا، اور اس پہ افسوس کر جو آخرت کا کام رہ گیا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جو تو نے دنیا کا کام تو کر چکا ہے اس پہ خوش نہ ہو، اور جو دنیا کا کام رہ گیا اس پہ افسوس نہ کر۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک بات ابن عباس پلے باندھ لے، بالآخر مرنا ہے۔ یہ مولا علی نصیحت کر رہے ہیں۔ اس ایک خط نے ابن عباس فرماتے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سامع عزیز شام، یہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جو اب مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں، گو کہ اس کی سند وہاں نہیں ہے، بغیر سند کے یہ روایت موجود ہے، لیکن عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، انہوں نے لکھا، ہم اعتماد کرتے ہیں۔ بات پلے پڑ رہی ہے؟ تو بھائی نہ برابری نہ فضیلت، اس سے انکار ہے، اور دو چیزوں پر اصرار ہے امیر معاویہ کے حوالہ سے، دو چیزوں سے انکار ہے، نہ مولا علی کی برابری نہ فضیلت، دو چیزوں پر اصرار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، اور بحیثیت صحابی ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا۔ اس میں بڑا خوبصورت انداز اپنایا میرے سیدی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جو 29ویں جلد ہے، اس کے صفحہ 227 کو آپ کھولیں نا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ مولا علی سے انہوں نے جنگ کی، تو کیا ان کو حضرت کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، ان کو صحابی کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ جو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا آپ بالکل تھک چکے ہیں، وگرنہ میرا دل کر رہا تھا وہ بھی میں پڑھ دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب بھی میرے صحابی کا ذکر کرو خیر کے ساتھ کرو، تانا زنی نہیں کرنی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر صحابی کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ دوسرا فرمایا قرآن پڑھ لو، یہی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 اعلیٰ حضرت نے لکھی، لا ہوں تساں بھی اباسیاں لین لگ گئے ہو سجنوں، چلو میں دوویں آیت نہ پڑھدا، اے ذرا میں صرف صفحہ 10 دیتا کھول کے پڑھ لگے ہو، کیونکہ تم تھک گئے ہو، نہیں تو میرا دل ہائی میں کلام کرا، وگرنہ یہ دو آیتاں پڑھا تو اس دے اتنے جڑا اعلیٰ حضرت کلام کرے اس آدھا گھنٹہ لگ جانا تھا، تہاڈی اونجی بس ہوئی بیٹھی۔ تو سخاوت صاحب اج اتفاق نال پتہ نہیں میں کیڑا گناہ کیتا ہی میرے اگے چڑھ گئے۔ تو میں ختم کرنے کی طرف آتا ہوں بھائی، کمال گفتگو ہے، سبحان اللہ، کمال گفتگو ہے، کمال گفتگو ہے اعلیٰ حضرت کی، پڑھیں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی نجیب سلطان صاحب بلائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو یہ اچھا تھوڑی انشاءاللہ بھی دس دی پئی ہوں بس کر، اچھا ہوں کوئی ایک بندہ بھی نہیں آ رہا، نہیں حضرت بولو بیان کرو، میں سمجھ گیا، اب ہوں ذرا توجہ کرو، ہاں سر نال توجہ کوئی نہیں، اللہ چلو ہوں تھوڑی سبحان اللہ آ گئی، ہوں سنا دینے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ آیت لکھی، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى
سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ تم میں برابری نہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں اعظم ہیں، بلند ہیں، کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان صحابہ سے وہ پہلے والے افضل ہیں، اعظم ہیں، اشرف ہیں، اکمل ہیں، جنہوں نے بعد میں اللہ کے راستے میں صدقے کیے، بعد میں انفاق فی سبیل اللہ کیا، بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہ فتح مکہ کے جو بعد والے ہیں ان سے افضل کون سے ہیں؟ پہلے والے۔ اس لیے کوئی بندہ پوچھے وہ کون سی آیت ہے جس میں ہر صحابی کا ذکر ہے؟ یہ وہ آیت ہے جس میں ہر صحابی کا ذکر ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والا ہے بعد والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعظم پہلے والے ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بھلائی کا وعدہ سب سے، جنت کا وعدہ سب سے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صرف سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 نہ پڑھا کرو، اس کے ساتھ ملا کے پڑھا کرو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی سنا دوں۔ میرے رب نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جاگے ہو جاگے ہو، اے ہون تقریر شروع ہو گئی ہے، ہون مکسی کیڑے ویلے کوئی پتہ نہیں ہے، ہون تقریر شروع ہو گئی ہے، ہون وقت اے ہون سخاوت صاحب دی اکھاں پڑھ سبحان۔ 23ویں جلد میں اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ ترنم میں خطاب کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ فرمایا بھئی ترنم اہم کی جگہ دیندہ، توجہ کر رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام علی و معاویہ۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے سب سے حسنہ کا وعدہ، جنت کا وعدہ، بھلائی کا وعدہ۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اللہ صحابہ سے بھلائی کا ارادہ کرے، آج مولائی صحابہ سے برائی کا ارادہ کیوں کرتا ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے بھلائی کا ارادہ کیا۔ فرمایا یہاں تو فرمایا میں نے بھلائی کا ارادہ کیا، لیکن سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنى، یہاں فرمایا جن سے ہم نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا، ادھر کیا فرمایا؟ بھلائی کا ارادہ ہم نے فرمایا، ادھر فرمایا جن سے ہم نے بھلائی کا ارادہ، جن سے ہم بھلائی کا وعدہ کر چکے، اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے، لا يسمعون حسیسہا، کتنے دور؟ فرمایا جہنم کی ہلکی بھنک بھی نہیں سنیں گے، ہوں گے کہاں؟ وَهُمْ فِيمَا اشْتَغَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت کے اندر ہوں گے۔
لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کر پائے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا جب یہ آئیں گے تو ان کا استقبال میرے فرشتے کریں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جڑی سٹ ماری ہو کمال دی ماری ہے، سنیں ہو ذرا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ آیت ختم ہوئی؟ فرمایا نہیں، آیت ختم ہوتی ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، آیت تو یہاں ختم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں خبردار ہوں ہر شے کا، میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں جو تم نے کرنا ہے۔ اب اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تو پتہ تھا کہ ان کی جنگیں بھی ہونی ہیں، مشاجرات بھی ہونے ہیں، نزاعات بھی ہونے ہیں، اختلافات بھی ہونے ہیں، محاربات بھی ہونے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہ واللہ خبیر بما تعملون، یہ واللہ خبیر، ہاں ٹھیک، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، واللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا اللہ تو فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے والو، فتح مکہ کے بعد والو، جو تم کرو گے میں سب جانتا ہوں۔ اب اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ جنگ جمل بھی ہوگی، جنگ صفین بھی ہوگی، تو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں تم ان کی جنگیں دیکھ رہے ہو اور اللہ ان کا شرف صحابیت دیکھ رہا ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اب اعلیٰ حضرت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 لاتے ہیں اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، فرمایا تو زیادہ جاندہ ہے یا اللہ زیادہ جاندہ ہے؟ گھر والے بھی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہوش کرو، اللہ کو سب پہلے سے پتہ ہے کہ ان کی جنگیں بھی ہونی ہیں، اختلاف بھی ہونے ہیں، سب پتہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اوہ گل دس تین جو خارش ہوندی پی یہ بخشن والا کون ہے؟ آکھے اللہ، تو جڑا بخشن والا وہ تو یہ پہ آخدہ تخارش تین کیوں ہو رہی ہے؟ بھئی جتنا بڑے سے بڑا، یہ تو ویسے ہی جناب والا اجتہادی معاملہ ہے نا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو معاملہ تھا وہ خطا اجتہادی ہے، خطا معصیت بھی ہو نا تو بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جلے اللہ فرماندہ بھئی میں انہوں نے جنگات مشاجرات نزاعات اختلافات نہیں ویکھنے، میں ویکھنا میرے مصطفیٰ نال جڑے ہوئے۔ فرمایا اعلیٰ فرماتے ہیں اصل معاملہ یہ تم شرف صحابیت کو ہی نہیں سمجھ پائے کہ شرف صحابیت کیا چیز ہے۔ اس لیے طبرانی شریف کی حدیث سنو جو سیدی اعلیٰ 29ویں جلد تخبیر بباب تدبیر کا آخری پیراگراف ہے۔ میرے نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلتن، میرے نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ سے میرے بعد لغزشیں ہوں گی، یغفرها اللہ لہم لسابقتہم، اللہ میرے صحابہ کی تمام لغزشوں کو اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ میرے ساتھ شرف صحابیت رکھتے ہیں۔ ثم یاتی من بعدہم قوم، میرے نبی نے فرمایا ایک قوم آئے گی جو صحابہ پہ تانہ زنی کرے گی، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، فرمایا جو صحابہ کی مشاجرات و نزاعات و اختلافات کی بنیاد پہ ان پہ تانہ زنی کرے گا اللہ اس کو ناک کے بدلے دوزخ میں پھینکے گا۔ تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں میں نے پہلے دو چیزوں سے صاف انکار، برابری اور فضیلت، اس سے انکار۔ بحیثیت صحابی ان کا دفاع، جو کہ خود دفاع سکھایا کس نے؟ آل بیت نے۔ آل بیت نے خود دفاع سکھایا، مولا حسن مولا حسین نے سکھایا، 12 اماموں نے سکھایا۔ فرمایا اسا نہیں بولے تو بک بک تسان دی اجازت کس دیتی ہے؟ بات پلے پہ یہ کوئی نہیں۔ تسا کیوں جناب والا گھڑی ہوئی ان چیزاں؟ 12 اماموں میں تو ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو آج تمہیں کون سی جناب جیلی قسم کی روایتیں مل گئی ہیں؟ ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر۔
تو بحثیت صحابی ان کا دفاع کس نے سکھایا؟ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531، حبر الامہ حضرت عباس کے بیٹے، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے آل بیت، حضرت ابن عباس نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول، فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ یہ دفاع ہے کہ نہیں؟ کمال کی بات لکھی میرے سیدی اعلی حضرت نے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والصحابہ عقیدہ سادسہ کے اندر، فرمایا مولا علی کی شان وراء الورا ہے، ہزاروں سال گھوڑے دوڑتے رہے، مولا علی کے مقام کو نہ چھو سکیں۔ امیر معاویہ کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ مولا حسن نے ان سے صلح بھی کی، بیعت اطاعت بھی کی، خلافت بھی تفویض فرمائی، اس لیے ہم دفاع کرتے ہیں، صحابی ہیں۔ تو ان کا دفاع کرنا، اس پہ ہمارا سٹینڈ ہے، اور بحثیت صحابی ان کی عظمت بیان کرنا، ساری جناب والا کوئی ان کی شان میں ایک لفظ بھی نہ ہو۔ صحابی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، رضی اللہ کتنا بڑا ٹائٹل ہے۔ اور پھر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہ دعائیں کون کرتا رہا امیر معاویہ کی شان میں؟ مصطفیٰ کریم کرتے رہے۔ تو اچھا بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں وہ جی امیر معاویہ دی شان اچ حدیثاں گھڑیاں گئیاں، میں کہا ٹھیک ہے جی، میں کہ تساں جمعے کدن ہو رہے بھی دس چھوڑو، میں کہ تساں جمعے نہیں سو نا تو آل حضرت حسن پہلا دس چھوڑیا سی۔ 5ویں جلد فتاوی رضویہ شریف منیر العین فی حکم تقبیر الابہامین صفحہ 461 کھولو، آل حضرت فرماتے ہیں بقول محدث خلیلی اور محدث رشاد، حضرت مولا علی اور آل بیت اطہار کی شان میں رافضیوں تفضیلیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑیں، اور بقول امام احمد بن حنبل کے حضرت عمر بن عاص اور امیر معاویہ کی شان میں ناصبیوں نے حدیثیں گھڑیں۔ وہاں 3 لاکھ کا فگر ہے، ادھر فگر نہیں، مگر دونوں طرف سے گھڑی گئیں، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ گھڑی گئی نہیں، وہ کڑی ہوئی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں، اعلی حضرت انہوں نے بھی چنگا لتر کھڑکایا۔ اسی منیر العین فی حکم تقبیر الابہامین، اسی 5ویں جلد فتاوی رضویہ شریف جو انگوٹھے چکنے والا رسالہ ہے، اعلی حضرت نے پہلے تو ترتیب باندھی نا کہ عقائد میں کس درجے کی حدیث آئے گی، پھر احکام میں کس درجے کی حدیث آئے گی، پھر فضائل میں کس درجے کی حدیث آئے گی۔ جب فضائل کا چیپٹر اعلی حضرت نے شروع کیا نا تو وہاں اعلی حضرت نے لکھا کہ بعض، اچھا فضائل کا چیپٹر شروع یہاں سے اعلی حضرت نے کیا کہ بعض جاہل خطیب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ اعلی فرماتے ہیں ان جاہل خطیبوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فضائل میں تو ضعیف حدیث کیا منکر حدیث بھی قابل قبول ہے، اور یہاں تک اعلی حضرت فرمایا کہ فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنا جائز ہی نہیں، مستحب ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اور اسی کے نیچے اعلی حضرت نے فرمایا کہ ہم نے امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل بیان کی۔ اب یہاں تو 4 رسائل ہیں، لیکن جناب والا حیات اعلی حضرت میں، حیات اعلی حضرت میں 6 رسائل کا ذکر ہے۔ یہاں جو اعلی حضرت نے 4 رسائل کا ذکر کیا نا وہ کون سے ہیں؟ البشر العاجلہ من تحف عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح امیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ذب الآباء الواہیہ فی باب امیر معاویہ۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو جناب والا حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں ناصبیوں نے گھڑی ہیں، مولا علی کی شان میں رافضیوں نے گھڑی ہیں، لیکن ادھر بھی حدیثیں کڑی ہوئی ملتی ہیں، ادھر بھی کڑی ہوئی ملتی ہیں۔ بات پلے پڑی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کے صحابی ہونے کا 1400 سال میں اہل سنت نے کسی نے انکار نہیں کیا۔ جب صحابی ہیں تو ہر وہ شرف ان کے لیے ڈسکس ہوگا جو صحابہ کے متعلق 1400 سال کا ورثہ ہمارے پاس موجود ہے ان کی شان بیان کرنے کا۔ جب صحابی ہیں تو محبت بھی ان کی فرض ہے، جب صحابی ہیں تو رضی اللہ عنہ کہنا بھی ضروری، جب صحابی ہیں تو جنتی ماننا بھی ضروری۔ صرف یزید لعنتی کی وجہ سے آپ حضرت امیر معاویہ پہ تانہ زنی کرتے ہیں؟ ذرا توجہ کرنا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے،
ان کے 2 بیٹے تھے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، حضرت آدم نے تربیت نہیں کی تھی، اعتراض حضرت آدم کی تربیت پہ آئے گا؟ نبی نے خوب تربیت کی لیکن تقدیر غالب تھی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، الزام حضرت آدم پہ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، یقیناً تبلیغ کی آخری دم تک، تقدیر غالب تھی، بدبخت تھا، نہیں مانا، غرق ہو گیا، اس کا اعتراض نوح علیہ السلام پہ آئے گا؟ بھئی یزید کے جو کردار لعنتی کردار ہیں اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ بات سمجھ لیے کرو اور سوچ لیے کرو، ورنہ تربیت نبیوں نے کیا اپنی اولاد کی نہیں کی؟ پھر ایک اور اگلی بات میں مزے کی بات کرتا ہوں آپ کو۔ حضور کی ولی عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محی الدین ابن عربی، جن کو شیخ اکبر کا ٹائٹل دیا اور ہمیشہ ان کا دفاع کرتے رہے، ان کی فتوحات مکیہ کا 73واں باب کھولو، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا اور باطنی خلافت سے بھی نوازا، ان میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، پھر کون ہے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، مولا حسن، پھر جناب والا معاویہ بن یزید، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر متوکل باللہ، پوری گفتگو ہے اس میں۔ معاویہ بن یزید، یزید کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی تھا معاویہ، کہو رضی اللہ عنہ۔ وہ آل بیت کا اتنا بڑا محب تھا کہ اس نے اپنے باپ کے تخت کو لات مار دی اور تھوک دیا کہ میں اس تخت پہ بیٹھتا نہیں، کیونکہ میرا باپ آل بیت کا قاتل ہے اور یہ تخت آل بیت کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ اور اتھے تے کونسلی تے ایم پی اے کو نہ چھوڑے، کونسلی کو نہیں چھوڑ دا، تو یزید دا تربیت یافتہ، یزید کی گود میں پلا اس کا بیٹا، اتنا بڑا اللہ کا ولی نکلا، آل بیت کا اتنا بڑا محب نکلا کہ تخت پہ نہ بیٹھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یزید نے تو اپنے بیٹی کی تربیت ایسی کی ہوگی نا کہ آل بیت کا بغض ہی سکھایا ہوگا، تو وہ آل بیت کا اتنا بڑا محب کیسے نکلا؟ کم از کم معاویہ بن یزید دور سے بندا، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ جس نے آل بیت کی محبت میں تخت کو لات مار دی، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ تو تقدیر غالب ہوتی ہے، جس نے جو کیا وہ بھگتے گا، بات پلے پڑی ہے۔ ہم نے صحابی ہونے کے ناطے ان کی عزت و تقریب کا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بات بہت طویل ہو گئی، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرماوے، اور اللہ تعالیٰ دور و نزدیک سے آپ جتنے احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے یہ جان کے کہ یہاں عظیم الشان مدرسہ ہے، اور ماشاءاللہ بچے بھی کافی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرنے والوں کو برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ اصل مولائیت ہے، یہ اصل مولائیت۔ مولا علی اتنے کمال کے باکرامت حافظ تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف کی 7ویں جلد کے صفحہ 477 پہ لکھا ہے کہ مولا علی رکاب میں قدم رکھتے تھے، رکاب تک قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ سبحان، کمال حافظ تھے اور عالم اتنے بڑے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح رضویہ شریف 22ویں جلد صفحہ 619، لمعۃ الضحیٰ بإفاء اللحیٰ، داڑھی شریف کے فضائل پہ جو یہ 22ویں جلد میں آخری رسالہ یہی ہے۔ آج تے جناب والا سونا پپو بن کے نا تازی شیو کرا کے تنات خان بھی آدھا اے تن بھی حسینی ہے تے من بھی حسینی ہے، میں کہ کم سارے یزیدیاں لے ہیں، اے تن بھی علی دا تے من بھی علی دا، بڑی پئی کوئی نہیں، اس کو پوچھے کرو مولا علی دی داڑھی کتنی ہے۔ اس لمعۃ الضحیٰ بإفاء اللحیٰ میں اعلیٰ حضرت نے مولا علی کی 3 جگہ داڑھی شریف کا ذکر کیا، اور اگر صفحہ یاد نہ رہے تو 22ویں جلد کا آخری صفحے دی آخری سطر کھول لو، اس طب یہی ہے کہ مولا علی کی داڑھی اتنی گھنی تھی کہ پورا سینہ چھپ جاتا تھا، انہاں دی اندر چھپی ہوئی آج تک باہر نکلن دا نا نہیں لیندی، گل پلے پہ یہ کوئی نہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو سامع نزید شاہ مولا علی پاک سبحان اللہ، اسی
اسی لمعۃ الضحیٰ بإفاء اللحیٰ 22ویں جلد صفحہ 619. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی کتنے بڑے عالم تھے، سبحان اللہ. تفسیر الاتقان امام جلال الدین سیوطی کا والا. مولا علی فرماتے ہیں لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحة 70 بعیرا. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا تو 70 اونٹ اٹھا کے چلیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ ایک اونٹ کتنے من اٹھاتا ہے؟ ہیں جی، اور ایک من میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے رف سا آئیڈیا لگایا 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں. فرمایا یہ تو صرف مولا علی کی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. مولا علی پورے قرآن کی تفسیر لکھتے تو کہاں سمانی تھی وہ؟ کون اٹھاتا؟ اللہ اکبر. اتنے بڑے مولا علی عالم قرآن تھے. بلکہ قوت القلوب جو کتاب ہے نا، جو تصوف پہ سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے، جس پہ شاہ ولی اللہ جیسی ہستیاں، امام غزالی جیسی ہستیوں نے استفادہ کی ہے، قوت القلوب، اس میں مولا علی کے متعلق یہ فرمان موجود ہے. مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک آیت میں غور و فکر کروں، تذکر و تدبر کروں نا تو 6 دن اور 6 راتیں ایک آیت میں نکل جاتی ہیں، مضامین ختم نہیں ہوتے. اہل تشیع، میں ایک شیعہ ذاکر کو سن رہا تھا، وہ اعتراض کر رہا تھا، دیکھو جی حضرت عبداللہ ابن عمر حضور سے قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اتنی ساری صورت ہے، اس پہ 8 سال لگا دیے. ہوں اشارہ وہ پتہ بدنیتی کیے ہوئے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اتنے ساڑھے مولوی 8 سال عالم بن میں دیں. عبداللہ ابن عمر جناب وہ صحابی جناب 8 سال سورہ بقرہ تے لا دیتے. یہ ہوں بدنیتی تو نہیں سمجھ آ رہی ہے. میں کہ مولا علی ایک آیت 6 راتاں تے 6 دن لگا دیندے سن، اتھے کی آگ سے کوئی گل سمجھ کوئی نہیں آئی. ہائے ہائے بھئی، جنہوں نے جن کی پرورش مولا علی نے کی ہو، جنہوں نے آنکھ کھولی ہو تو پہلے سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو، جن کی غذا سب سے پہلے لعاب رسول ہو، جن کی پرورش 5 سال سے لے کے مصطفیٰ کریم نے ان کی تو وہ کیا علم. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر جن کو سورہ بقرہ پڑھانے والے مصطفیٰ ہوں تو مضمون ختم ہونے میں آئیں گے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. اتنے بڑے عالم. اس لیے میں کہتا ہوں مولا علی کو مولود کعبہ سے نہ پہچانو. ہاں، یہ میں کوئی مولود کعبہ کہتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کہنے دو. شہید مسجد میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. مولود کعبہ میں اہل سنت کے اختلاف ہے، کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر کعبے میں پیدا ہوئے بھی صحیح تو یہ مولا علی کے لیے شرف نہیں ہے، بیت اللہ کے لیے شرف ہے. کیونکہ سنن ابن ماجہ صفحہ 290 پہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ النفی والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بیت اللہ تو بڑا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو بڑی کمال کی ہے، تو بڑا بابرکت ہے، پر مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ایک بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک، ایک بندہ مومن کی عزت و حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو جس علی کی مور سے ولی بنتے ہیں اس کی شان کیا ہوگی. اور پھر بیت اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ کو کس نے اٹھایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اٹھایا. علی کو کس نے اٹھایا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء نے اٹھایا. اگر وہ بیت اللہ ہے تو یہ اسد اللہ ہے. اس کی تعمیر اینٹوں سے ہوئی ہے، اور مولا علی کی تعمیر الناس من شجر شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ. بات سمجھ آئی تھی؟ اللہ. تو مولا علی کو اس اینگل سے. لیکن کوئی اگر مولود کعبہ بیان بھی کرتا ہے تو اس پہ ہم جھگڑا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بیان کرو، تمہارے پاس دلیل ہے بیان کرو. لیکن میں ایک بات بطور نصیحت کرتا ہوں کہ بھئی ہم ساری زندگی مولود کعبہ شہید مسجد، مولود کعبہ شہید مسجد، مولود کعبہ شہید مسجد، ہم نے سیکھا کیا؟ گویا مولا علی کے اس مولود کعبہ اور شہید مسجد سے جو سبق ملتا ہے وہ تو یہی ملتا ہے کہ میں آتے بھی اللہ کا گھر آباد کر رہا ہوں، جاتے بھی اللہ کا گھر آباد کر رہا ہوں. اور ہماری حالت کیا ہے؟
اس لیے مولا علی کے ان روشن تعلیمات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور فرامین پڑھنے صفت الصفوہ کے اندر محدث ابن جوزی نے اس طرح کی مولا علی کے فرامین بہت سارے صحیح روایتوں سے لکھے ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے. سنی کسے کہتے ہیں؟ جامع تعریف سن لو. توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ کریم رؤوف الرحیم نبی کی ذات ہو، آپ کی بات ہو، اقوال ہوں، افعال ہوں، والدین رسول ہوں، ازواج رسول ہوں، اولاد رسول ہو، اصحاب رسول ہوں، نسب رسول ہو، نسبت رسول ہو، جو کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں، اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والا اور ان تمام نسبتوں میں سے کسی درجے میں بھی بدعقیدگی کا شکار مردود اس کا رد کرنے والا اور ایسے مردود کا سوشل بائیکاٹ کرنے والا سنی ہوتا ہے. یہ جامع تعریف ہے. اور دور حاضر میں علماء و مشائخ اہل سنت میں سے صحیح العقیدہ کون ہے؟ کوئی بھی مذہبی قیادت جس کی مذہبی ایکٹیویٹیز میں وہ ایسی مذہبی قیادت چاہے وہ مدرسے سے ریلیٹڈ ہے، خانقاہ سے ریلیٹڈ ہے، تحریر و تقریر سے ریلیٹڈ ہے، تنظیم و تحریک سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی ایسی مذہبی قیادت جس کی مذہبی ایکٹیویٹیز میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ، سید داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان چنیدہ شخصیات کی تحقیقات و تعلیمات نمایاں نہ ہوں، ان کا نور نظر نہ آئے، ایسی مذہبی قیادت کی سنیت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور ایسے سنیت کے لبادے میں ایسے خونخوار بھیڑیوں سے بچنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو صحیح العقیدہ علماء سے اپنا رابطہ رکھیں، دوسرا ایسے جتنے بھی بد مذہب اور بد عقیدگی کے طرف سنیوں کی طرف سے پیر اور مولوی جو جانے والے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ایک دعا پلے باندھ لیں جو کہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے. میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. فرمایا جب تم کسی کو بلا رسیدہ دیکھو نا، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی بلا میں مبتلا ہو، اس کو پڑھ کے یہ دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت اس بلا سے تمہیں محفوظ کر لے گا. تو چاہے وہ ایران شاہ ہو یا خیابان شاہ ہو، وہ پیر بھاٹا ہو یا پیر پاٹا ہو، وہ پیر جمراتی ہو یا شمراتی ہو، وہ پیر حویلیاں والا ہو یا کوٹھے والا ہو، وہ سنیوں کی میرا نیفا کبھی ٹیرا ہو یا بالا کنٹینر ہو، کوئی بھی ہو، ایسے لوگوں کی تصویر سامنے آ جائے، ایسے لوگ سامنے آ جائیں، ان کا ذکر آ جائے، فوراً یہ دعا پڑھ دو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جس فتنے اور بلا اور مصیبت اور بدعقیدگی میں وہ ملوث ہیں، اللہ تمہیں اس سے محفوظ فرما دے گا. ٹھیک ہے یار، اپنی ایمان کی حفاظت کرو. خدا کی قسم بڑا خونخوار دور ہے، ایمان کی حفاظت کرو. ایمان کی حفاظت کا ایک وظیفہ بتا دوں. جامع الترمذی کے اندر حدیث ہے، شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ سے پوچھا کہ جب نبی پاک گھر ہوتے ہیں تو اکثر بیشتر کون سی دعا کرتے ہیں؟ فرمایا جب نبی پاک گھر ہوتے ہیں تو اکثر یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر ہمیں ثابت قلبی نصیب فرما. اور بعض روایت میں ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں میں تصرف کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. راوی نے پھر یہ آیت پڑھی حضرت شعر بن حوشب نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے اللہ جو تو نے ہدایت کی دولت دی ہے، تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے، سوال ہے کہ ہمیں ہدایت سے نہ پھیرنا، ہدایت ہمارا مقدر بنائے رکھنا. ام المومنین ام سلمہ نے نبی پاک سے پوچھا یا نبی اللہ آپ یہ اکثر بیشتر دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو تعلیم امت کے لیے میرے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ یاد رکھ،
کائنات عالم کے دل ایک دل کی مانند میرے رب کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، وہ جس دل کو ٹیڑھا کر دے اس کی مرضی، جس کو سیدھا رکھے اس کی مرضی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اس کی مرضی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا کیا کرو، اللہ ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گینا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالمی سارا حدوں بے عدی درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہاتی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا ہوں آج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات دل کو راس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، ہم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام خدا کے پیارے اور لاڈلے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرہ جلیلہ سے اس اہتمام کو قبول فرما عزیزم حمزہ عباس صاحب مالک مولا ان کی شادی کو مبارک فرما اور ان کی خانہ آبادی کا ذریعہ بنا کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و پاکیزہ نکاحوں کا واسطہ سیدہ زہرا پاک کے مبارک نکاح کا واسطہ مالک مولا ان کی ازدواجی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرما مالک مولا ان کے والدین کو دائمی خوشیاں نصیب فرما محترم عباس صاحب مالک مولا ان کی ایمان میں مال میں جان میں اولاد میں عزت میں رزق میں صحت میں بے حساب برکتیں نصیب فرما ان برکات کو ہمیشگی نصیب فرما مالک مولا اس شادی خانہ آبادی کے ذریعے جو دو خاندان جڑ رہے ہیں مالک مولا ان کو دائمی محبت نصیب فرما مالک مولا اپنے اور اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی کی اتباع اور اطاعت نصیب فرما دور و نزدیک سے جتنے اہل محبت تشریف لائے سب کو قدم قدم تے کروڑوں برکتیں نصیب فرما مالک مولا اس خاندان سے ریلیٹڈ جتنے اہل ایمان دنیا سے پردہ کر چکے ہیں جو حضرات دور و نزدیک سے آئے ان کے جتنے اہل ایمان اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں سب کی بے حساب بخش و مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند مقام عطا سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے عظیم باغ بنا قبر رسول کا صدقہ سبھی قبر طاعت نگاہ وسیع روشن فرما مالک مولا جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے انعقاد میں حصہ لیا سب کو خیر و برکت نصیب فرما ہمارے پیارے دوست عزت مآب جناب محترم نجیب سلطان صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرما مالک مولا جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک تشریف لائے سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول اللہ محمد وعلیہ وسلم